نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال صاحب القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تمام صحافی دوستو، آج سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، اور یہ ایک بڑا ہی عظیم مقصد ہے جو ہم ہر سال ایک ختم نبوت کی کانفرنس کیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے 10 دسمبر اتوار کے روز عصر تا عشاء 35 اسٹاکویل گرین، اسٹاکویل لندن میں یہ کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اہمیت اور اس کی شان بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کوئی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جو مسلمانوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے عقائد اور افکار بھی بتائے جائیں گے، تاکہ ہماری نوجوان نسل میں آگاہی پیدا ہو سکے۔ یہ کسی کے خلاف کوئی معاندانہ پروپیگنڈا یا منفی جو ہے وہ تاثر دینا نہیں ہے، یا کسی قسم کی کوئی انتہا پسندی یا منافرت پھیلانا نہیں ہے۔ یہ ہم ہر سال کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کا مقصد بیسیکلی صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے اندر ہم آگاہی پیدا کر سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین نہ رکھنے والا وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ جو کوئی بھی عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، کسی نئی نبوت پر یقین رکھتا ہے، اور جو بھی ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے جو پیروکار ہیں، وہ تمام کے تمام امیڈیٹلی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلے دیے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی 1974 میں جناب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے وقت یہ فیصلہ ہوا۔ متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے تمام مکاتب فکر، چاہے وہ کوئی دینی جماعتوں کے تھے یا سوشلسٹ یا کمیونسٹ جماعتوں کے تھے، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ احمدی یا ان کے تمام گروپ، قادیانی اور لاہوری گروپ، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب ان کے 13 گروپ بن چکے ہیں، اور یہ زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہمارے بالخصوص وہ کہیں ان کے اس بغالتے میں یا اس دھوکے میں وہ کہیں پھنس کر خام خواہ اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھیں۔ تو یہ ہمیں اپنا بھی ایمان بچانا ہے، سیکھنا ہے، اور نوجوانوں کا ایمان بھی بچانا ہے، تاکہ جب ہم ان کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے بھی کہ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو بھی کہیں، اور اس دن جتنی کوریج ہو سکتی ہے ممکن اس کو کیا جائے۔